أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ اور ان کی کتاب الفوائد کے ساتھ، جس کا تعارف میں بار بار یہ کراتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں متنوع قسم کے فوائد ہیں۔ کسی فائدے کا تعلق تفسیر سے، کسی کا عقیدے سے، کسی کا حدیث سے، کسی کا تزکیہ نفس سے، اور اس کے علاوہ بھی۔ تو گزشتہ درس سے ہم نے اقوال زرین پڑھنا شروع کیے ہیں، کس کے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کے محقق ہیں شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ، دار عالم الفوائد، اس کے اعتبار سے ہمارا صفحہ نمبر ہے 212 اور کتاب کا دوسرا ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشاہدانی نے، اس کے اعتبار سے کتاب کا پیج نمبر ہے 265 ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تقریباً 5 قول پڑھے تھے، ان کے 5واں ابھی جاری تھا، مکمل نہیں کیا تھا، چھٹا تھا جی، چھٹا ہم نے ان کا یعنی کہ شروع کر لیا تھا لیکن مکمل نہیں کیا تھا۔ لیکن میں آج گفتگو شروع کروں گا ان کے قول نمبر 4 سے، کیونکہ قول نمبر 4 کا حق ادا نہیں ہو سکا تھا، تو میں جلدی کے ساتھ قول نمبر 4 سے شروع کروں گا، آغاز کروں گا۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وقال حبذ المکروہان الموت والفقر، کتنی اچھی ہیں 2 ناپسندیدہ چیزیں۔ ناپسندیدہ چیزیں لوگوں کے ہاں، لیکن اپنے لیے وہ کہہ رہے ہیں کتنی وہ اچھی ہیں، کہہ رہے ہیں کتنی اچھی ہیں 2 ناپسندیدہ چیزیں، الموت نمبر 1 موت، نمبر 2 فقیری، یعنی کہ موت کے ذریعے اللہ سے ملاقات کا موقع ملے گا، موت کے ذریعے جنت میں جانے کا موقع ملے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ موت بڑی اچھی چیز ہے۔ والفقر، اور فقر و فاقہ بھی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، تکبر سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، ایک کھانا کھانے کے بعد دوسرے کھانے کی فکر ہوتی ہے، تو اس کے لیے اللہ سے رابطے شروع کر دیتا ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ إِنْ هُوَ إِلَّا الْغِنَى وَالْفَقْرُ، اور اللہ کی قسم، ایم اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم نہیں ہے یہاں پہ مگر مالداری اور فقیری، یعنی کہ انسان کی 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا مالدار ہوگا یا فقیر ہوگا، یہاں پہ 2 ہی چیزیں ہیں، یا مالداری یا فقیری۔ وَمَا أُبَالِي بِأَيِّهِمَا بُلِيتُ، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان میں سے کس چیز کے ذریعے مجھے آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے فقیر کر دے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، دونوں آزمائشیں ہیں، اور میں ایک آزمائش کو دوسری آزمائش سے بڑھ کر سنگین نہیں سمجھتا، میرے لیے دونوں برابر ہیں، دونوں بڑی آزمائشیں ہیں، ایسا نہیں کہ میں ان کو آزمائش نہیں سمجھتا، ہیں دونوں آزمائشیں، لیکن ایک کو دوسرے سے ترجیح دوں یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، دونوں ہی بڑی آزمائشیں ہیں۔ مال آ جائے تو انسان رب کو بھول جاتا ہے، نمازوں کو بھول جاتا ہے، نیکیاں بھول جاتا ہے، مال آنے کی وجہ سے انسان دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ تو کم ہیں وہ لوگ جن کو اللہ مال دے کر آزمائے اور پھر وہ کامیاب ہو، اور فقیری کی طرف آ جائیں تو یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے کہ کیا آپ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، فقیر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ تو اس لیے کہتے ہیں وما والی، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ ان 2 میں سے کس چیز کے ساتھ مجھے آزمایا جاتا ہے۔ ارجو اللہ فی کل واحد منہما،
ان میں سے ہر ایک کے معاملے میں میں اللہ سے امید رکھتا ہوں. کس چیز کی امید رکھتا ہوں؟ خیر کی امید رکھتا ہوں. اس کی وضاحت کرتے ہیں آگے، کہتے ہیں ان کان الغنا ان فیہ للعطف، اگر مالداری ہوگی تو بے شک اس میں البتہ شفقت کرنا ہے. یعنی کہ اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر میرے پاس مال آیا تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں شفقت کروں غریبوں پہ، فقیروں پہ، مسکینوں پہ، بیواؤں پہ، یتیموں پہ. وَإِنْ كَانَ الْفَقْرُ إِنَّ فِيهِ لَصَبْرٌ، اور اگر فقر ہوا تو بے شک اس میں البتہ صبر ہے. یعنی کہ اگر فقر ہوا، مسکینی ہوئی، تو بے شک مجھے امید ہے کہ اللہ صبر کرنے کا موقع دے گا اور مجھے اجر و ثواب مل جائے گا. تو صبر کی وجہ سے اجر و ثواب، اور مال مل جائے تو لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب. دونوں صورتوں میں میں اللہ سے خیر کی امید رکھتا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں، اور یہ ان کا قول نمبر 5، قول نمبر 5 ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ان کا. وقال، کہتے ہیں انکم فی ممر اللیل والنہار، بے شک تم لوگ رات اور دن کی گزرگاہ میں ہو. رات آ رہی ہے، پھر دن آ رہا ہے، پھر رات آ رہی ہے. بے شک تم رات اور دن کی گزرگاہ میں ہو. فی آجال منقوصہ، آجال اجل کی جمع، عمر، ایسی عمروں میں ہو منقوصہ جو کم ہو رہی ہیں. ان کے روزانہ کی بنیاد پہ تمہاری عمر کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے. تو انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ ٹینشن لینی چاہیے؟ ٹینشن لینی چاہیے. لیکن ہم کیا مناتے ہیں؟ برتھ ڈے، سالگرہ. وَأَعْمَالٍ مَحْفُوظَةٍ، اور ایسے اعمال میں ہو جو نوٹ ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، محفوظ کیے جا رہے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، فرشتے مقرر ہیں، اعمال نوٹ کر رہے ہیں. اچھے اعمال ہیں تو خوشخبری ہے کہ تمہارا نیک عمل ضائع نہیں جائے گا، ایک ایک نیک عمل پہ اجر و ثواب ملے گا. برے اعمال ہیں تو وارننگ ہے، تو حساب ہوگا، سزا ملے گی. والموت یاتی بغتہ، موت آئے گی تو بتا کر نہیں آئے گی. کیسے آئے گی؟ اچانک. یعنی کہ ہم تیاری کر لیں، کچھ پتہ نہیں کب ہماری عمر کم ہو جائے گی. فمن زرع خیرا فیوشک ان یحصد رغبتا، فمن زرع، پس جو بوئے، خیرن کوئی خیر، یعنی کہ خیر کے کام کرے، فیوشکو تو قریب ہے، ان یحصد کہ وہ کاٹے گا، رغبتا ایسی چیز جس میں اس کو رغبت ہوگی. یعنی کہ اگر نیک اعمال کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، وہ بدلہ جس میں آپ کو رغبت ہوگی، جو آپ چاہتے ہوں گے. نبی علیہ السلام کے حوض سے پانی پینے کا موقع ملے گا، اللہ کے دیدار کا موقع ملے گا، جنت کی نعمتیں ملیں گی. ومن زرع شرا، اور جو شر بوئے گا، فیوشک ان یحصد ندامتا، تو قریب ہے کہ وہ کاٹے گا ندامت کا پھل، پشیمانی. یعنی کہ اسے پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا. گویا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک اور برے اعمال کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ بیج کے ساتھ. آپ کون سا بیج بو رہے ہیں؟ اگر خیر کا بیج بوئیں گے تو وہ فصل پیدا ہوگی جس کو دیکھ کے آپ کو خوشی ہوگی، جس سے آپ کو فوائد ملیں گے، رزق حلال ملے گا. اور اگر برا بیج بوئیں گے تو فصل جو ہوگی وہ بری ہوگی، اچھی نہیں ہوگی. وَلِكُلِّ زَارٍ مِثْلُ مَا زَرَعَ، ہر فصل بونے والے کے لیے اسی طرح کی چیز ہوگی جس طرح کی چیز اس نے بوئی ہے. جیسا بیج بوئیں گے ویسا پھل ہوگا، فصل ویسی ہوگی. جیسے اعمال کریں گے بدلہ اسی طرح کا ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو خیر کا عمل کرے گا تو وہ خیر کو دیکھ لے گا، خیر کے اعمال اس کے سامنے ہوں گے، اور جو برے اعمال کرے گا اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا. لا يسبق بطیء بحظه، بطیء سست آدمی، یعنی کہ جو دنیا کمانے میں سست ہے، رزق کمانے میں کیا ہے؟ سست ہے. تو لا يسبق بطیء بحظه، اگر اس کو یوں پڑھ لیں کہ لا يسبق بطیء بحظه تو زیادہ واضح ہو جائے گا
کہ سست آدمی اپنے حصے کے معاملے میں سبقت نہیں لیا جا سکتا، یعنی کہ اس سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. پہلے اس کا مفہوم سمجھ لیں. یعنی کہ سست آدمی جو ہے تقدیر میں جو اس کا رزق لکھا ہوا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، کسی اور آدمی کی محنت یا کسی اور آدمی کی چلاکی اس کی وجہ سے وہ اس کا رزق نہیں لے سکتا. سست آدمی اگرچہ سست ہے، سست ہونا نہیں چاہیے، لیکن سست ہونے کے باوجود اس کے پاس اس کا رزق آئے گا، جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا وہ آئے گا، کوئی اور نہیں لے جا سکتا، کوئی اور نہیں لے جا سکتا. یہ فلا یسبق بطیء، جو سست آدمی ہے اس پہ کچھ سبقت نہیں لے سکتا بحدی اس کے حظ کے معاملے میں، اس کے نصیب کے معاملے میں. ولا یدرک حریص ما لم یقدر له، اور جو بہت حریص ہے، محنت کرنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے، وہ نہیں پا سکتا اس رزق کو، اس مال کو جو اس کے نصیب میں نہیں ہے، جو اس کی تقدیر میں نہیں ہے. محنت کریں لیکن یقین رکھیں ملنا مجھے وہی ہے جو میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے. من اعطی خیرا فاللہ اعطا، جس کو کوئی بھی خیر دی گئی، مال دیا گیا، دین کا علم دیا گیا، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی اعزاز مل گیا، جس کو کوئی خیر دی گئی تو اللہ نے اس کو یہ خیر دی ہے. ومن وقی شرا، اور جس کو کسی شر سے محفوظ کر لیا گیا، کسی مصیبت سے بچا لیا گیا، فاللہ وقاہ، تو اس کو اللہ ہی نے بچایا ہے. یہ نہ کہیں میرا کمال ہے، یہ نہ کہیں میرا ہنر ہے، یہ نہ کہیں اس کے پیچھے میری عقل ہے، یہ نہ کہیں اس کے پیچھے میری مہارت ہے. المتقون سادہ، متقی لوگ سردار ہیں، سردار ہوں گے، کیونکہ دین میں عزت کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. والفقہاء قادہ، اور فقہاء علماء یہ لوگوں کی قیادت کرنے والے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، لوگوں کے لیڈر ہیں. آج علماء کو لوگ لیڈر نہیں سمجھتے. کن کو لیڈر سمجھتے ہیں؟ سیاسی لوگوں کو. سیاسی لوگ چاہے ان کو نماز پڑھنا نہ آتی ہو، چاہے تلاوت کرنا نہ آتی ہو، چاہے ان کو اسلام کی بنیادی اشیاء کے بارے میں علم ہی نہ ہو، ان کو لیڈر سمجھا جاتا ہے اور ان کو علماء پہ فوقیت و ترجیح دی جاتی ہے. البتہ علماء بھی ہم انہی علماء کی بات کریں جو علماء حق ہیں، علماء توحید ہیں، علماء اہل الحدیث ہیں، جو قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے ہیں، جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کی شکل میں نور دیا ہے. ہم ان علماء کی بات نہیں کر رہے جو قرآن و حدیث سے بہت دور ہیں، جو علم کے نام پہ صوفیت پھیلا رہے ہیں، شرک پھیلا رہے ہیں، بدعات پھیلا رہے ہیں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے. وَمُجَالَسَتُهُمْ زِيَادَةٌ، اور ان کی ہم نشینی، ان کی مجلس میں بیٹھنا زیادہ، یہ اضافے کا باعث ہے. کس چیز کے اضافے کا؟ دین کے بارے میں آپ کی بصیرت، دین کے بارے میں آپ کی فقاہت، دین کے بارے میں آپ کا علم، دین کے بارے میں آپ کی معلومات، آپ کا تقوی، آپ کی نیکیاں بڑھیں گی ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے. تو یہ بھی ان اقوال میں سے ایک ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے تھے. اب ہم اس قول کی طرف آتے ہیں جس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے تھے اور کچھ حصہ آج ہم پڑھیں گے. فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور یہ ان کا قول نمبر 6 ہے، انما ہما اثنتان، چیزیں صرف دو ہیں، چیزیں صرف دو ہیں. الہدی والکلام، ایک سیرت اور طریقہ، دوسرا کلام. دو ہی چیزیں ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک کیا؟ ایک کسی کی سیرت، کسی کا طریقہ، اور ایک کسی کا کلام، کسی کی گفتگو. فافضل الکلام کلام اللہ. تو اب گفتگو، پھر کس کی گفتگو ہم لیں؟ تو کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، افضل ترین کلام اللہ کا کلام ہے. وافضل الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین سیرت، بہترین طریقہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یعنی کہ آپ کے طرز عمل کو دیکھ کے آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کے کیا ہوں گے؟ اقوال. اللہ تعالیٰ کا کیا ہوگا؟ کلام. اور سیرت کس کی ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہ شخصیت کون سی ہوگی جن کو دیکھ کے ہم اپنی نمازیں بہتر کر سکتے ہیں، اپنا وضو بہتر کر سکتے ہیں، اپنا حج بہتر کر سکتے ہیں، اپنا عمرہ بہتر کر سکتے ہیں، بیویوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کا کیسے خیال رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں ان کے عمل سے، ان کی سیرت سے، وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین امور وہ ہیں جو ان امور میں سے نئے نئے ہوں، یعنی کہ دین میں نئی چیزیں داخل کر دی جائیں تو یہ کیا ہے؟ بدترین ہے، چاہے لوگ ان کو کہیں کہ بہترین ہے. مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کے یوم ولادت کو بطور عید منانا، بطور تہوار منانے والے اس کو بہترین چیز سمجھتے ہیں، بلکہ وہ اس عید کو عید الفطر، عید الاضحیٰ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، بدترین ہے وہ امور جو دین میں نئے ہوں. مثال کے طور پہ کوئی بدعت نمبر 2 آپ بتائیں. رجب کے مہینے میں بہت سی بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، محرم کے مہینے میں بہت سی بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے. نماز پڑھنے سے پہلے اونچی آواز سے نماز کی نیت کرنا، نماز کی نیت کرنی ضروری ہے لیکن دل میں اونچی آواز سے کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے. تیجا، 7واں، 40واں، برسی، عرس، یہ سب چیزیں دین میں کیا بدعت ہیں. 11ویں کیا ہے؟ بدعت ہے. تو یہ امور چاہے لوگ انہیں نیکی سمجھیں. فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود، اور یہ الفاظ وہ ہیں جو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اپنے خطبے میں. عبداللہ بن مسعود نے یہ الفاظ کس سے لیے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے، کہ بشر الامور محدثاتها، بدترین امور وہ ہیں جو نئے ہوں. وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نیا کام بدعت ہے. ہر نیا کام کیا ہے؟ بدعت ہے. جبکہ بدعات کا ارتکاب کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بدعات کی 2 اقسام ہوتی ہیں، کچھ بدعات اچھی ہوتی ہیں، کچھ بدعات بری ہوتی ہیں. جبکہ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے. اچھا، پھر لوگ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اینک آپ نے پہنی ہے یہ بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی، یہ بھی بدعت ہے. یہ شماغ جو آپ نے پہنا ہے، رومال، یہ بھی بدعت ہے. ارے اللہ کے بندو، یہ دنیاوی چیزیں ہیں. نبی علیہ السلام بات کر رہے ہیں دین کی. دین میں جو نئی چیزیں داخل کریں گے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور ان کی مثالیں میں دے چکا ہوں. فلا يطولن عليكم الامد ولا يلهينكم الامل، تم پہ مدت ہرگز لمبی نہ ہو جائے، یعنی کہ اپنی عمر کو لمبا نہ سمجھو، موت کی تیاری کرو. یہ زندگی تھوڑی سی ہے، ان میں نیک اعمال جتنے کر سکتے ہو کر لو. ولا يلهينكم الامل، اور تمہیں امید ہرگز غافل نہ کر دے. لمبی امیدیں کہ میری عمر اتنی ہوگی، میں ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی توبہ کا نہیں، توبہ کریں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب داڑھی سفید ہو جائے گی، جب میری عمر 50 سال ہو جائے گی، 60 سال ہو جائے گی، 60 ہوگی، 70 ہو جائے گی، 70 کہ 80 ہو جائے گی. تو یہ جو ہیں یہ چیزیں انسان کے لیے تباہ کن ہیں. فإن كل ما هو آت قریب، کیونکہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے. ہاں جی، موت نے آنا کہ نہیں آنا؟ جب آنا ہے تو اس کو پھر دور نہ سمجھو، پھر وہ قریب ہے. قیامت آنے والی ہے یا نہیں آنا؟ اس نے آنا ہے تو ہر آنے والی چیز وہ کہتے ہیں قریب ہے. الا وان البعید ما ليس آتیا، دھیان سے سن لو. اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ دھیان سے سن لو، اٹینشن، توجہ سے، کہ بعید وہ چیز ہے جو آنی ہی نہیں ہے. جس چیز نے نہیں آنا وہ واقعی بعید ہے، لیکن جس نے آنا ہے وہ قریب ہے. الا وان الشقی من شقی فی بطن امہ، خبردار، بے شک بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ٹھہرا. یعنی کہ تقدیر لکھ دی جاتی ہے بچے کی جب کہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے تو ساتھ ہی اس کی تقدیر بھی ایک تقدیر وہ جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اور یہ تقدیر اب الگ سے اس بچے کی جو ہے، اور وہ اس تقدیر کے مطابق ہے، اس سے مختلف نہیں ہے. وَإِنَّ السَّعِيدَ مَنْ وُعِدَ بِغَيْرِهِ، اور یقیناً سعادت مند وہ ہے جسے باز کر دیا گیا اپنے غیر کے ساتھ، یعنی کہ جو اپنے غیر کو دیکھ کے نصیحت حاصل کرے. جی ہاں جی، عبرت حاصل کرے، غیر کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے، خود تماشا نہ بنے.
جو تماشا بن چکے ہیں ان کو دیکھ کے اللہ سے توبہ کر لے. یعنی کہ برے لوگ، ان پہ اللہ کا عذاب آیا، ان کا تذکرہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان سے عبرت حاصل کر لی جائے. ہمارے دائیں بائیں کئی ایسے لوگ ہیں جو عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے ہم عبرت حاصل کر لیں. الا وان قتال المسلم کفر، خبردار بے شک مسلمان سے لڑنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے. مسلمان کو مسلمان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے. وسبابہ فسوق، اور مسلمان کا مسلمان کو برا بلا کہنا یہ فسق و فجور ہے، گناہ ہے. نہ مسلمان پہ تلوار چلا سکتے ہیں لوہے والی، اور نہ یہ گوشت والی تلوار بھی نہیں چلا سکتے، زبان، اس کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ولا یحل للمسلم، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، کہ اپنے بھائی کا بائیکاٹ کرے، اس کو چھوڑے رکھے 3 دن سے زیادہ، 3 دن سے بڑھ کر اپنے مسلمان سے ناراض ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے ناراض رہے 3 دن سے اوپر. اگر کوئی وجہ بن گئی ہے تو ٹھیک ہے، 1 دن آپ ناراض رہے، 2 دن ناراض رہے، اور 3 دن سے بڑھ کر ناراضگی کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ یسلم علیہ اذا لقیہ، حتیٰ کہ وہ اس پہ سلام کرے جب اس سے ملے. ویجیبہ اذا دعاہ، اور اس کی دعوت کو قبول کرے جب اس کو دعوت دے. ویعودہ اذا مرض، اور اس کی عیادت کرے جب وہ کیا ہو جائے؟ بیمار ہو جائے. یہ وہ الفاظ تھے جو ہم نے پہلے سے پڑھ رکھے تھے. اب ہم آج کے نئے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. کہتے ہیں الا وان شر الروایا روایا الکذب. یہ کس کی گفتگو پڑھ رہے ہیں ہم؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کہتے ہیں الا، خبردار، وان شر الروایا، الروایا راویۃ کی جمع ہے. ایک ہوتا ہے راوی، روایت کرنے والا، کوئی بات نقل کرنے والا، کوئی کسی کا کلام آپ تک پہنچانے والا، یہ کیا ہو گیا؟ راوی. راویہ یہ تاب مبالغے کی ہے، جو کثرت سے یہ کام کرتا ہو، بہت روایتیں نقل کرتا ہو، چاہے وہ روایتیں حدیث کی شکل میں ہوں یا لوگوں کی باتیں. فلاں آدمی نے یہ کہا، فلاں جگہ پہ یہ ہوا، فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا، تو یہ بھی راوی ہے. اچھا جی، تو راویوں میں سے بدترین راوی وہ ہیں جو جھوٹ روایت کرنے والے ہیں، یہ جھوٹ بیان کرنے والے ہیں. جبکہ صوفی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، بلکہ کئی ضعیف روایتیں، جھوٹی من گھڑت روایتیں بیان کرتے رہتے ہیں. ہمارے اردو سپیکنگ جو علماء مشہور ہیں، ان میں سے کئی ایک ایسے ہیں جن کے بارے میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی تیاری ان کتب سے کرتے ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ الموضوعات. کیا مطلب؟ وہ کتب جن میں من گھڑت احادیث جمع کر دی گئی ہیں، یعنی کہ وہ احادیث جو اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی، لوگوں نے گھڑی اور نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی. علماء کرام نے ان پہ مستقل کتابیں لکھ دی تاکہ لوگ ان سے بچیں، ان سے دور رہیں، ان کو اپنے خطبے میں بیان نہ کریں، درس میں بیان نہ کریں، ان کے مطابق عقیدہ نہ بنائیں، ان پہ عمل نہ کریں. لیکن یوں لگتا ہے کہ ہمارے کئی خطیب شاید تیاری کر کے انہی کتب سے آتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. کہتے ہیں الا وان شر الروایا روایا الکذب، بے شک بدترین راوی وہ ہیں جو جھوٹ روایت کرنے والے ہیں. الا وان الکذب لا یصلح منه جد ولا حذر، الا، خبردار، دھیان سے بات سن لو، جھوٹ اس میں سے نہ سنجیدہ بات درست ہے اور نہ مذاق پہ مشتمل بات درست ہے. یعنی کہ سنجیدہ بات کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہ بولیں اور مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ سے دور رہیں. یہ کہہ دینا جی میں نے تو مذاق کیا تھا، بھائی مزاح آپ کریں جو سچائی پہ مبنی ہو. جیسا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی بڑھیا موجود تھی تو آپ نے کہا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. بڑھیا نے رونا شروع کر دیا. تو کیا آپ نے جھوٹ کہا تھا؟ نہیں، آپ نے وضاحت کی کہ جو بھی جنت میں جائے گی جوان ہو کر جائے گی. تو آپ نے جھوٹ نہیں کہا. اس انداز سے اگر آپ مزاح کرتے ہیں جس میں جھوٹ بھی نہ ہو اور اس آدمی کو تکلیف بھی نہ ہو جس سے آپ مزاح کر رہے ہیں،
تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ مزاح کریں، 10 آدمی ہنس رہے ہیں اور جس کا مذاق اڑانے وہ تڑپ رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. یا آپ اس میں جھوٹ کا سہارا لیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بلکہ یہاں پہ حدیث ہے ترمذی شریف کی جس کا نمبر ہے 2315 2315، وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبْ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ. ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے اس آدمی کے لیے جو لوگوں کو باتیں سناتا ہے، باتیں ان کے سامنے کرتا ہے تاکہ ان کو ہنسائے، لیکن جھوٹ بولتا ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے. پھر فرمایا ویل لہ، ویل لہ، تباہی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے. الا وان الکذب، الا خبردار، بے شک جھوٹ جو ہے لا یصلح منہ، نہیں درست اس میں سے جد، کوئی سنجیدہ بات، ولا ہزل، نہ کوئی مذاق پہ مشتمل بات، ولا ان یعد الرجل صبیہ شیئا ثم لا ينجز، اور نہ یہ درست ہے کہ کوئی آدمی اپنے بچے سے کسی چیز کا وعدہ کرے پھر یہ وعدہ اس سے پورا نہ کرے. اس معاملے میں ذرا ایک حدیث سنیے گا، یہ میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 4991 4991. راوی عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کہتے ہیں دعاتنی امی یوما، میری والدہ نے ایک دن مجھے آواز دی، بلایا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا، جبکہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں موجود تھے، تشریف فرما تھے. فقالت ہا تعالی، والدہ نے مجھ سے کہا آؤ ادھر آؤ، تمہیں ایک چیز دوں گی، ادھر آؤ. ہا تعالی اوتک، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے وما اردت ان تعطیہ، کیا چیز تو اس کو دے گی، تمہارا کیا ارادہ ہے کہ جب یہ آئے گا تم کیا دو گی اس کو؟ قالت اعطیہ تمرا، اللہ کے رسول علیہ السلام میں اس کو کھجوریں دوں گی. فقال لها اما انکی لو لم تعطیہ شیئا لکتبت علیک کذبہ، کہ اچھی بات ہے کہ تیری نیت ہے کہ یہ آ گیا تو اسے کھجوریں دے گی، اگر تو اسے کچھ نہ دیتی، تیری نیت یہ ہوتی کہ میں اس کو دینا کچھ نہیں، بس بلانا ہی مقصد ہے، تو فرمایا تیرے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. ماں بچے کو بلائے اور کہے کہ ادھر آؤ بیٹا تمہیں ٹافی دوں گی، پھر نہ دے، یہ جھوٹ ہے. چاہے جائے کہ ہمارے سیاسی لیڈر صبح و شام جھوٹ بولیں، ہم بولیں، میں بولوں، آپ بولیں، تو اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے. الا وان الکذب یہدی للفجور، عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، اور جو الفاظ آگے وہ کہہ رہے ہیں تقریباً یہ حدیث سے انہوں نے لیے ہیں. عبداللہ بن مسعود کے اکثر کلمات جو وہ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ماخوذ ہیں؟ احادیث سے. اس سے پتہ چلا کہ ان صحابہ کرام پہ نبی علیہ السلام کا رنگ چڑھا ہوا تھا. گفتگو کرتے تھے تو گفتگو میں بھی وہ جملے استعمال کرتے جو احادیث سے ماخوذ ہوتے. یہاں پہ کہہ رہے ہیں الا وان الکذب یہدی للفجور، خبردار، دھیان سے بات سن لو کہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. جھوٹ کی طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ جھوٹ بولتے رہیں گے تو اس کی وجہ سے پھر آپ گناہ کریں گے. والفجور یہدی للنار، اور گناہ لے کر جاتے ہیں کدھر؟ آگ کی طرف، جہنم کی طرف. یہدی ہدایت دینا، لے کر جانا. والصدق یہدی للبر، اور سچائی جو ہے یہ لے کر جاتی ہے نیکیوں کی طرف. سچ کہیں گے تو پھر آپ نیکیاں بھی بڑی کریں گے. والبر یہدی للجنہ، اور نیکی انسان کو لے کر جاتی ہے کہاں؟ جنت کی طرف. وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ صَدَقَ وَبَرَّ، یقیناً سچے انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سچ کہا، وبرّ، اور اس نے نیکی کی. وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ، اور جھوٹے انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کذب وفجر، اس نے جھوٹ کہا اور فسق و فجور کیا، گناہ کیا. وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا، اور بے شک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی تھی، ہمیں یہ حدیث بتائی تھی. کون سی حدیث؟
کہ ان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، کہ انسان البتہ سچ کہتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے صدیق، کہ یہ بہت سچ کہنے والا ہے، انتہائی سچا انسان ہے۔ وَيَكْذِبْ، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کہتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کذابا، کہ یہ انتہائی جھوٹا انسان ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے امام عبدالرزاق کی مصنف میں، امام طبرانی کے المعجم الکبیر میں، اور حلیۃ الاولیاء میں، اور یہ الفاظ بطور حدیث کے بھی آئے ہیں، لیکن ان کا حدیث ہونا یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کی سند ضعیف ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی سے الفاظ ثابت نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم پڑھنے لگے عبداللہ بن مسعود کا قول نمبر 7۔ کہتے ہیں ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، یقیناً بہترین کلام، الحدیث کا معنی کیا ہے؟ کلام، بے شک بہترین کلام کتاب اللہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب سے سچا کلام کوئی اور نہیں ہے، بے شک سچا ترین کلام کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ وَأَوْثَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى، اور مضبوط ترین کڑا کلمہ تقویٰ ہے۔ مضبوط ترین کڑا کیا ہے؟ کڑا کس لیے ہوتا ہے؟ جی، کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوبنے والا تلاش کرتا ہے کوئی چیز ملے اس کو میں ہاتھ ڈالوں، تو کڑا اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان اس کو پکڑ کر اوپر چڑھ جائے۔ مثال کے طور پہ اگر واٹر ٹینک نیچے زمین میں بنا ہوا ہے، گراؤنڈ نیچے، تو اس میں بھی کڑے لگائے گئے ہوتے ہیں تاکہ اس میں جانے والا کڑا پکڑ کے باہر نکل سکے۔ تو یہ انسان کو بچاتے ہیں، انسان کی زندگی کو بچاتے ہیں، انسان کو ہلاکت سے بچاتے ہیں۔ کون؟ کڑا۔ تو فرمایا بہترین مضبوط ترین کڑا جو ہے کلمۃ التقویٰ، کلمہ تقویٰ ہے، یعنی کہ آخرت کے لحاظ سے ہلاکت سے، آخرت کی تباہی، ہلاکت اور بربادی سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ کلمہ تقویٰ۔ جہنم کی آگ سے بچانے والا کڑا کیا ہے؟ کلمہ تقویٰ۔ اچھا، کلمہ تقویٰ کیا ہے؟ یہاں پہ آپ قرآن کریم کا رخ کریں، یوں لگتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کلمۃ تقویٰ کا لفظ کہاں سے لیا ہے؟ قرآن کریم سے۔ سورہ الفتح ہے، آیت نمبر 26 وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان عمرے کے لیے گئے تھے، کس سال؟ ہجرت کے 6 سال، اور یہ وہی ہے واقعہ جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ اہل مکہ آپ کو اور مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دیں، لیکن انہوں نے آگے سے ضد لگا لی۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت میں بھی اہل مکہ کسی کو عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے، طواف کرنے سے منع نہیں کرتے تھے، چاہے ان کا دشمن ہوتا۔ لیکن مسلمانوں کی باری آئی تو ضد لگا لی۔ مسلمانوں نے بہت کہا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، اور جنگ کی تیاری کر کے ہم نہیں آئے، حالت احرام میں آئے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دے دو۔ لیکن انہوں نے ضد کے اوپر ضد لگائی۔ بڑی مشکل سے آخر میں یہ معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی شرائط کو بھی آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اسلام اور مسلمان صلح چاہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح چاہتے تھے۔ شرائط کیا رکھی جا رہی ہیں؟ مثال کے طور پہ کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال کریں گے، اور آپ کو مکہ میں صرف 3 دن ٹھہرنے کی اجازت ہوگی، بڑا ہتھیار نہیں لا سکتے، چھوٹا ہتھیار لا سکتے ہیں، اور 3 دن کے بعد آپ کو مکہ خالی کرنا پڑے گا، یعنی کہ واپس جائیں مدینہ، اگلے سال آئیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔
جو قبول کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر انہوں نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی اپنا دین چھوڑ کے دوبارہ مکہ واپس آتا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکیں گے، اس کو آنے دیں گے، اور اگر ہمارے مکہ والوں میں سے کوئی ہمارا دین چھوڑ کے مسلمان ہو جاتا ہے، مدینہ پہنچ جاتا ہے، آپ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ آپ نے اس کو بھی قبول کیا۔ پھر جب سورہ لکھنے لگے تو آپ نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے اس پہ بھی زد لگا دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جائے گا، یہ نئے الفاظ آپ کہاں سے لے آئی ہیں؟ وہی الفاظ لکھیں جو پہلے ہم لکھا کرتے تھے، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ پھر جب لکھا گیا آخر میں، یہ آخر میں نہیں بلکہ شروع میں ہی، یہ معاہدہ ہے قریش مکہ کے مابین اور محمد رسول اللہ کے مابین، انہوں نے رسول اللہ لفظ لکھنے پہ بھی اعتراض کیا اور ضد لگا لی، حتیٰ کہ آپ نے لکھوایا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے کا مطلب یہ سب باتیں آپ نے قبول کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے اس موقع پہ مسلمانوں کو ٹھنڈا رکھا، ان کو سکینت دی، ٹھہراؤ دیا، بردباری دی، تحمل دیا، برداشت کرنے کا اللہ نے ان کو میں جذبہ رکھا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور اللہ نے ان کو کلمہ تقویٰ پہ قائم رکھا۔ تو یہاں پہ کلمہ تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر بہت سے علماء کرام نے کی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ وَأَوْثَقُ الْعُرَىٰ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ، اور مضبوط ترین کڑا کیا ہے؟ کلمہ تقویٰ ہے، یعنی کہ کلمہ توحید کو اگر آپ مضبوطی سے تھام لیں تو یہ جہنم کی آگ سے بچانے کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے، جنت پہ لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت الکرسی کے بعد؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بالکل یہی ہے جو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت، آگے کیا ہے؟ ویؤمن باللہ، یہ کیا ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو غیر اللہ کا انکار کرے کہ غیر اللہ کی عبادت غلط ہے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پہ ایمان لے، اللہ کو معبود مانے، غیر اللہ کا انکار کرے، یہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو فرمایا جو یہ کام کرے گا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ مضبوط کڑا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس نے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہے وَأَوْثَقُ الْعُرَىٰ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ، اور مضبوط ترین کڑا کیا ہے؟ کلمہ تقویٰ۔ وَخَيْرَ الْمِلَلِ مِلَّةُ ابراہیم، اور بہترین ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ان کا دین بہترین دین ہے، اور وہ کیا تھا؟ دین توحید، وہ کیا تھا؟ شرک سے بیزاری کا دین۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین بار بار اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، وَأَحْسَنُ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَحْسَنَ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ، اور بہترین سیرت انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت ہے، ان سے بہتر زندگی کسی اور نے گزاری ہے جی؟ تو ہمیشہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنا ہیرو قرار دیا جائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے تو ہمارے آخری نبی سے کہہ دیا ہے ذالک ھدی اللہ فبھداہ مقتدی، اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کرام علیہم السلام کو تذکرہ کیا، فرمایا ان کو اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ ان کی ہدایت کو اختیار کریں، ان کی ہدایت پہ چلیں۔ اور عبداللہ بن عباس نے کیا کہا تھا جب عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ سورہ صاد میں سجدہ ہے یا نہیں ہے، سجدہ تلاوت، تو کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء کا تذکرہ کیا ہے سورہ نام میں، ان کے 18 انبیاء کرام،
اور آخر میں کہا فبہداہ مقتدی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ اور سورہ صاد میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ داؤد علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، وخر راکعا واناب، تو پھر تمہارے نبی نے داؤد علیہ السلام کے اس طریقے پہ عمل کیا، انہوں نے سجدہ کیا، تم بھی سجدہ کرو۔ واشرف الحدیث ذکر اللہ، اور عظیم ترین کلام وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنا۔ ان کے بہترین اور عظیم ترین اور معزز ترین کلام وہ ہے جس میں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو، اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں، اللہ کے نام بیان کیے جا رہے ہوں، اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہوں، اللہ نے جو نعمتیں ہم پہ کی ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہو، اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہو علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے جو آسمانی کتابیں نازل کی ان کا تذکرہ ہو، اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ وخیر القصص القرآن، اور بہترین واقعات، بہترین قصص کون سے ہیں؟ قرآن کے ہیں۔ قرآن میں جو واقعات آئے ہیں گزشتہ اقوام کے، انبیاء کرام علیہ السلام کے، یہ بہترین ہے، ان سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان میں لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ ان کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں۔ وخیر الامور عواقبها، اور بہترین امور وہ ہیں عواقبها جو ان امور میں سے آخر میں ہوں۔ انما الاعمال بالخواتیم، اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی میں کتنی نمازیں پڑھتے رہے، کتنا جہاد کرتے رہے، کتنی مساجد بنائیں، اصل بات یہ ہے کہ جب فوت ہوئے تو کس چیز پہ فوت ہوئے؟ ایمان کے اوپر کہ کفر کے اوپر؟ توحید کے اوپر کہ شرک کے اوپر؟ توبہ کر چکے تھے گناہوں کی، یا گناہ کرتے کرتے فوت ہوئے؟ تو یہ کہنے وخیر الامور یا عواقبها، بہترین امور وہ ہیں جو ان میں سے آخر میں ہوں۔ وشر الامور محدثاتها، اور بدترین امور وہ ہیں جو ان میں امور میں سے کیا ہوں؟ نئے نئے ہوں، ان کی بدعات بری چیز ہیں، اور اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ وما قل وکفا خیر مما کثر والہا، وما قل، اور جو قلیل ہو، وکفا، اور کافی ہو، یہ بہتر ہے مما کثر، اس سے جو زیادہ ہو، والہا، اور غافل کر دے۔ اس سے مراد کیا لے سکتے ہیں آپ؟ مال۔ ویسے گفتگو کے بارے میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین گفتگو ہے جو تھوڑی ہو، کافی ہو، بجائے اس کے کہ زیادہ گفتگو ہو اور آپ کو غافل کر دے کس سے؟ اللہ سے، قرآن سے۔ اور زیادہ اس جملے کا استعمال آپ مال پہ کر سکتے ہیں، وما قل، اور جو قلیل ہو مال، وکفا، اور کافی ہو جائے، کسی کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ خیر، یہ بہتر ہے مما کثر، اس مال سے جو زیادہ والہا، اور وہ مال آپ کو آخرت سے غافل کر دے، نمازوں سے غافل کر دے، اللہ سے غافل کر دے۔ وَنَفْسٌ تُنْجِيهَا خَيْرٌ مِّنْ إِمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا، اور وہ ایک نفس، ایک جان، جس کو آپ کامیابی کے راستے پہ لگا دیں، جس کو آپ کامیاب کر سکیں، یہ بہتر ہے اس حکمرانی سے جس کی آپ طاقت نہ رکھتے ہو۔ ایک آدمی ہے وہ حکمران ہے کس کا؟ صرف اپنی جان کا۔ تو آپ اپنی جان کو خیر کے راستے پہ لگا دیں، گناہوں سے بچا لیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ حکمران بن جائیں اور آپ کے اوپر ذمہ داری آ جائے 10 کروڑ لوگوں کی، 20 کروڑ لوگوں کی، 30 کروڑ لوگوں کی، ایک 100 کروڑ لوگوں کی، 1 ارب لوگوں کی۔ یہ پہلا کام آسان ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ بہتر ہے آپ کے لیے۔ یہاں پہ وہ حدیث آپ ذہن میں لے آئیں جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کلکم راع، تم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کا نگران ہے، کسی نہ کسی کا حکمران ہے۔
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا ان کے بارے میں جن کا وہ نگران اور جن کا وہ حکمران ہے۔ آگے آپ کے الفاظ ہیں مسلم احمد میں، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، جو لوگوں کا حکمران ہے، لوگوں کا نگران ہے، تو اس سے ان لوگوں کے بارے میں باز پرس ہوگی، سوال ہوگا۔ جناب عمر فاروق کو خنجر لگ چکے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لٹایا جا چکا ہے، ڈاکٹر حضرات، حکیم حضرات مایوس ہو چکے ہیں ان کی زندگی سے، کیونکہ خون بند ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ لوگ ان کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں، ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، اس نے دعائیں دی بہت ساری، اور اس میں یہ کہا کہ آپ کو یہ خوشخبری ہے، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری آپ نے۔ اس نوجوان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاد کیا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، آپ سے قرآن سیکھا، آپ سے تلاوت سیکھی، اور خیر کے بڑے کام کیے، پھر اللہ نے آپ کو حکمرانی دی، بہترین حکمرانی آپ نے کی تو انصاف سے کام دیا۔ عمر فاروق نے کہا تھا جہاں تک تعلق ہے حکمرانی کا، خلافت کا، تو اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ مجھے اس کے اوپر اجر و ثواب نہ دے، لیکن گناہ بھی نہ دے، عذاب بھی نہ دے، تو میرے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکمرانی کتنی خطرناک چیز ہے۔ حکمرانی چاہے پورے ملک کی ہو، یا کسی ایک اسٹیٹ کی ہو، ایک صوبے کی ہو، ایک شہر کی ہو، یا ایک محلے کی ہو، یا ایک آفس کی ہو۔ وَشَرُّ الْمَعْذِرَةِ حِينَ يَحْضُرُ الْمَوْتُ، بدترین معذرت وہ ہے جو اس وقت ہو جب کہ موت حاضر ہو جائے، موت آ جائے۔ کیوں جی؟ یہ بدترین معذرت ہے نا، بدترین توبہ کی شکل ہے یہ۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے، بندے سے گناہ ہوتے ہیں، بار بار اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اللہ بھی معاف کرتا رہتا ہے اگر سچی توبہ کی جائے تو، جب تک کہ موت کا وقت نہ آ جائے۔ اور قرآن حکیم میں کیا آیا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں توبہ قبول کروں ان لوگوں کی جن سے گناہ ہو جائیں نادانی میں، پھر جلدی سے توبہ کر لیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ فرمایا ان کی کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے، موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، پھر توبہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اب کوئی توبہ نہیں۔ اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو کفر پہ فوت ہو جائے۔ ان سب کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مرتے وقت تو فرعون نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے فرمایا بشر المعذرۃ، بدترین معذرت وہ ہے جو اس وقت تو حین یحضر الموت، جب موت آ جائے۔ وشر الندامۃ ندامۃ یوم القیامہ، اور بدترین ندامت، بدترین پشیمانی وہ ہے جو روز قیامت ہوگی، یعنی کہ وہ پشیمانی، وہ ندامت جو آپ روز قیامت کریں گے، یہ بدترین قسم کی پشیمانی، بدترین قسم کی ندامت ہے۔ ندامت تو وہ ہے جو دنیا میں کی جائے، دنیا میں آپ کو افسوس لگ جائے کہ میں نے ایک بندہ کیوں قتل کیا ہے، دنیا میں آپ کو افسوس لگ جائے کہ میں نے سودی جاب کیوں کی ہے، دنیا میں آپ کو افسوس لگ جائے کہ میں نے اپنی بہن اور بھائی کی زمین پہ قبضہ کیوں کیا ہے۔ آخرت میں ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر 31 قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا
وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. کہ جب قیامت آئے گی اچانک کہیں گے ہائے افسوس، ہائے افسوس ہماری ان کوتاہیوں پہ جو ہم نے دنیا میں کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ افسوس کے الفاظ کہہ رہے ہوں گے، ندامت کا اظہار کر رہے ہوں گے، پشیمانی کا اظہار کر رہے ہوں گے، جبکہ گناہوں کا بوجھ ان کی پشتوں پہ ڈالا جا چکا ہوگا، اور یہ بدترین بوجھ ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. تو یہاں پہ یہ پچھتا رہے ہیں، ندامت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے. روز قیامت کئی لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں ایک دفعہ پھر بھیج دے، موقع دے دے یا اللہ ایک دفعہ. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَشَرُّ الضَّلَالَةِ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَىٰ، اور بدترین گمراہی وہ ہے جو ہدایت مل جانے کے بعد ہو. ہدایت مل گئی، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، پھر مرتد ہو گیا، پھر کافر ہو گیا، پھر قادیانی بن گیا، پھر نصرانی بن گیا، کرسچن بن گیا، یہودی بن گیا، ہندو بن گیا، سکھ بن گیا. یہ اتنی بری گمراہی ہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو کافر ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اپنے کفر پہ قائم ہے اور مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتا، اس کو قتل نہیں کرنا. لیکن جو مسلمان ہو جائے پھر مرتد ہو جائے، دین اسلام چھوڑ دے، اتنا بڑا مجرم ہے، فرمایا اس کو قتل کر. وَخَيْرُ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ، اور بہترین مالداری نفس کی مالداری ہے. بہترین مالداری کون سی مالداری ہے؟ نفس کی مالداری ہے. اور یہاں پہ بھی میں آپ کو حدیث کی طرف لے کر جاؤں گا. ویسے بھی عبداللہ بن مسعود کے یہ الفاظ یا قرآن سے لیے ہوئے ہیں یا حدیث سے تقریباً. تو یہاں پہ کیا جی حدیث ہے بخاری شریف کی، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 6446 6446 کہ لیس الغنی عن کثرت العرب ولکن الغنی غنی النفس. مالداری یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سا مال ہو، بہت سی گاڑیاں ہوں، بہت سی کوٹھیاں ہوں، بہت سے پلاٹ ہوں. ولکن الغنی غنی النفس، فرمایا مالداری حقیقی وہ ہے جو دل کی مالداری ہے. آپ کا دل مالدار ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ مستغنی ہوں دنیا سے، دنیا کے بھوکے نہ ہوں، دنیا کی اتنی خواہش رکھتے ہوں جس سے زندگی اچھی گزر جائے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، لیکن اتنی ہرس نہ رکھتے ہوں کہ آپ دنیا کی خاطر رب کو بھول جائیں، اولاد کی تربیت کو بھول جائیں، نمازوں کو بھول جائیں، روزوں کو بھول جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا وخیر الغنی غنی النفس، بہترین مالداری کون سی مالداری ہے؟ نفس کی مالداری. وخیر الزاد التقوی، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی. زاد راہ کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کو جو سفر میں آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں کھانے پینے کے لیے، سفر کا سامان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زاد راہ. اچھا، اب ہم آخرت کے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے اور ہم چل رہے ہیں اس راستے پہ جو ہمیں لے جا رہا ہے کس کی طرف؟ آخرت کی طرف. تو اس میں بہترین ذات راہ کیا ہے؟ فرمایا تقوی. اور عبداللہ بن مسعود نے یہ الفاظ کہاں سے لیے؟ قرآن کریم سے. کون سی آیت؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 197 ہے، 197. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذات راہ لے لو، اور بہترین ذات راہ کیا ہے؟ تقوی ہے. نیک اعمال بجا لانا، حرام کاموں سے بچنا، تقوی، یہ بہترین ذات راہ ہے. یہ وہ چیز ہے جو آخرت میں آپ کے کام آئے گی. وَخَيْرُ مَا أُلْقِيَ فِي الْقَلْبِ الْيَقِينُ، اور دلوں میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں ان میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ یقین. یقین کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ. یقین کس پہ؟ اللہ کے نبیوں پہ علیہ السلام. یقین کس پہ؟ اللہ کے فرشتوں پہ کہ اللہ کے فرشتے ہیں. یقین کس پہ؟ آسمانی کتابوں پہ. یقین کس پہ؟ تقدیر پہ. یقین کس پہ؟ آخرت پہ، ہمیں ایک دن اٹھایا جائے گا. تو یہ یقین جو ہے یہ بہترین چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ دے دے، اس کے دل میں ڈال دے. وَالرَّيْبُ مِنَ الْكُفْرِ، اور شک و شبہ کس میں سے ہے؟
کفر میں سے ہے۔ اللہ پہ شک کریں گے تو کافر، قرآن پہ شک کریں گے تو کافر، اللہ کے نبی پہ شک کریں گے تو کافر، آخرت پہ شک کریں گے تو کافر، تقدیر پہ شک کریں گے تو کافر، قیامت آئے گی نہیں آئے گی شک کریں گے تو کافر۔ تو شکوک و شبہات سے بچا جائے، پختہ ایمان ہونا چاہیے 100%۔ وشر العمى عمل قلبی، اور بدترین نبینا پن دل کا نبینا پن ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ آیت آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں آیت نمبر 40 میں 46، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں نبینا نہیں ہوا کرتی، نبینا وہ دل ہوا کرتے ہیں جو سینوں میں موجود ہیں۔ اللہ نے کہا اصل نبینا پن کیا ہے کہ آپ کا دل اندھا ہو جائے، اس کو حق نظر نہ آئے، اس کو خیر نظر نہ آئے، اس کو توحید حق نہ لگے، اس کو شرک حق لگے، اس کو بدعات حق لگے، یہ دل اندھا ہو چکا ہے۔ یہ ہے اصل قابل افسوس اندھا پن۔ تو کہتے ہیں وشر العمى عمل قلبی، بدترین اندھا پن کیا ہے؟ دل کا اندھا پن، دل کا اندھا ہونا۔ والخمر جماع الاثم، اور شراب گناہوں کا مرکز ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب گناہوں کا مرکز ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب سے آغاز ہوتا ہے گناہوں کا۔ اور یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے الفاظ، نسائی شریف میں الفاظ آئے ہیں، کہتے ہیں اجتنبوا الخمر، شراب سے بچو، نشے سے بچو، فإنها ام الخبائث، یہ گناہوں کی ماں ہے، گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کی بنیاد ہے کیا؟ شراب۔ اور پھر جناب عثمان بن عفان نے وہاں پہ ایک واقعہ بیان کیا، اور صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ نسائی شریف میں ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا بہت عبادت گزار، بہت نیکوکار۔ ایک عورت نے اپنی لونڈی کو بھیجا کہ اس عبادت گزار کو لے کر آؤ اور اس سے کہو کہ ہمیں اس سے تعاون چاہیے، ہمیں اس کی مدد چاہیے، ایک معاملے میں اس کی گواہی چاہیے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ آ گیا۔ اب جب وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے دونوں، یہ لونڈی اور وہ عبادت گزار، اب وہ جیسے جیسے اندر داخل ہو رہے تھے، لونڈی پچھلا دروازہ لاک کر دیتی تھی، یعنی کہ مین گیٹ سے داخل ہوئے، مین گیٹ کو اندر سے کیا کر دیا؟ لاک لگا دیا۔ ہال میں داخل ہوئے تو ہال کا جو مین گیٹ ہے اس کو لاک کر دیا۔ کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے کا لاک جو ہے، دروازہ جو ہے اس کو لاک لگا دیا۔ اس انداز سے دروازے بند کرتی چلی جا رہی تھی۔ آگے آخر میں جا کے ایک جگہ پہنچے تو خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس چھوٹا سا بچہ بھی ہے اور اس کے پاس شراب بھی ہے۔ اس نے کہا ہمیں تم سے کوئی تعامل نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری کوئی شہادت نہیں چاہیے، اب یہاں تم ہمارے قابو میں آ چکے ہو، 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا میرے ساتھ بدکاری کرو، میری خواہش کو پورا کرو، یا پھر اس بچے کو قتل کرو، اور یا یہ شراب پی لو۔ عبادت گزار نے سوچا کہ بچہ قتل کرنا، یہ تو انسان کو مارنا ہے، بہت بڑا جرم ہے، یقیناً جرم ہے، کوئی شک نہیں، بدکاری بھی بہت بڑا جرم ہے، چلو شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے شراب پکڑ لی، ایک پیالہ پیا، کہا اور ڈالو اور ڈالو۔ اب شراب پیتا جا رہا ہے اور شراب کے نشے میں اس نے بدکاری بھی کی، بچے کو بھی قتل کیا۔ جناب عثمان بن عفان نے واقعہ کیوں بیان کیا کہ شراب پینے کے بعد وہ قتل بھی ہو گیا جس سے بچنا چاہ رہا تھا، وہ بدکاری بھی ہو گئی جس سے بچنا چاہ رہا تھا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو نشے سے بچائیں۔ سگریٹ سے آغاز ہوتا ہے اس نشے کا، اس سے بچیں، اور بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سگریٹ والے بچوں کو، لڑکوں کو دوست نہ بنائیں، ورنہ پتہ نہیں کب کوئی آپ کو سگریٹ کی عادت ڈال دے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اپنی مجالس کو چیک کیا جائے۔ تو یہاں پہ آج کے درس کے یہ آخری الفاظ ہیں، والخمر جماع الاثم، کہ شراب جو ہے یہ گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کی بنیاد ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، اور انشاءاللہ ان کے اس قول کو مکمل کریں گے آئندہ درس میں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔